بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اس وقت انٹرنیشنل سازش کا شکار ہو چکا ہے۔ عمران خان کو ہٹانے کے لیے عالمی سازش کا مقصد صرف نئے بلاک کی تشکیل کو روکنا ہے۔ پاکستان کو امریکی تسلط میں رکھنا ہے، کیونکہ پاکستان وہ خطہ ہے جو آدھی دنیا کی قسمت بدل سکتا ہے۔ نئے بلاک کی تشکیل اور نئی کرنسی سے ڈالر بے وقت ہو جائے گا اور ہم نے قرضہ ڈالر میں واپس کرنا ہے۔ بے وقت ڈالر سے قرضے کی واپسی امریکہ اور IMF کے گلے کا پھندا بن جائے گی، اور ہم نے جو یہ قدم اٹھایا ہے پاکستان کے اندر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا، جیسے یہ عدم اعتماد آ چکی ہے، اس کے پیچھے بھی بہت بڑے راز ہیں۔ خطرناک ترین سازش تیار کی گئی ہے۔ سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اربوں ڈالر پاکستان کی مارکیٹ میں، یہ جو آپ کے پاس مارکیٹ نظر آتی، مارکیٹ سے مراد ہے خریدنے کی منڈی، جہاں پہ ان لوٹوں کو خریدا جاتا ہے، پھینک دیے گئے ہیں۔ پاکستان تو بکنے والوں کی منڈی ہے، یہاں کلرک سے لے کے اقتدار کی غلام گردشوں کی مالک تک بکنے کو تیار بیٹھے تھے۔ لندن میں پلان ہوا، ٹاسک مولانا کو ملا، جو ہمیشہ امریکہ اور اسرائیل کے ٹکڑوں پر پلتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ خاموش ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں، وہ مکمل طور پر ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ خاموش اس لیے ہے کہ سیاسی مفاد پرست بھیڑیے تو ایکسپوز ہو گئے، لیکن وہ یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کون کون اس سازش میں شریک ہیں۔ ایکسپوز ہوتے ہی صفایا کر دیا جائے گا۔ نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، زرداری، فضل الرحمان، چھوٹے موٹے گروپ سب بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں، لیکن ابھی کچھ لوگ ایکسپوز ہونا باقی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو انہی کے ایکسپوز ہونے کا انتظار ہے، تبھی دھماکہ ہوگا۔ شاید اسٹیبلشمنٹ کے کچھ سینئر لوگ راتوں رات گرفتار بھی کر لیے جائیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو ایسے ہی شخص کی تلاش تھی جو مل گیا۔ روس چائنا بلاک یہ اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کی 3 سالہ محنت ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 3 سالہ محنت کو یہ بکاؤ عناصر کے دباؤ میں پل بھر میں پانی پھیر دیا جائے؟ یہ ملک کی بقا کا مسئلہ ہے، ملکی معیشت کی بقا کا مسئلہ ہے، قوم کے معاشی مستقبل کی بقا کا مسئلہ ہے۔ ایسے حالات میں پرائم منسٹر کو ہٹانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ عمران خان کہیں نہیں جا رہے اور نہ ہی یہ تحریک قدم کامیاب ہوگی۔ ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ بظاہر اپوزیشن بہت طاقتور نظر آ رہی ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، فوج کا کام ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنا نہیں بلکہ ملکی اندرونی حالات کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ آج کی عمران باجوہ میٹنگ میں یہی طے ہوا تھا کہ آپریشن رد الفساد یہ عمل درآمد کا وقت ہے۔ آن پہنچا آپریشن رد الفساد کا منشور یہی ہے کہ ملک کے اندرونی دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تحریک کامیاب نہیں ہوگی۔ قوم تماشا مت دیکھے، آنکھیں کھلی رکھے، دیکھے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ چند عرصہ چلانے والے ایک ملہ جو پے در پہ شکست کا شکار رہے، وہ اچانک اتنا طاقتور کیسے ہو گیا؟ ایک نیوکلیر پاور رکھنے والی ریاست کے پرائم منسٹر کو چند دنوں میں گھر بھیج دے اور دنیا بائیڈن کو اعلانیہ میسج دے کہ ہماری مدد کرو، بلکہ یہاں تک کہ بھی کہہ دیا کہ دنیا عمران کے ساتھ معاہدے نہ کرے، کیونکہ یہ اس ملک کا پرائم منسٹر نہیں ہے۔ مولانا کو یہ پیغام دنیا کے لیے نہیں تھا بلکہ روس اور چائنا کے لیے تھا کہ کوئی معاہدہ نہ کیا جائے۔ ملک کے ساتھ اس سے بڑی غداری اور کیا ہو سکتی ہے؟ مفادات کی ریس لگی ہوئی ہے۔ مصدقہ اطلاعات ہے کہ فلور کراسنگ کے آئین کی پامالی کرنے والوں کو چند ہی ہفتوں میں پارلیمنٹ سے نکال باہر کیا جائے گا، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی بھی شروع ہو چکی ہے۔ موجودہ تماشی اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام ادارے شدید غصے میں بھی ہیں، جبکہ پاکستان خوفناک اندرونی انٹرنیشنل سازشوں کا شکار ہو چکا ہے۔ چند ملک کے دشمن عناصر ملک میں عجیب تماشا لگائے بیٹھے ہیں۔ اس بار کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ یہ بقول میرے ہے، کیونکہ میں اس چیز کو جو نوٹ کر رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ سارا کچھ ہے، یہ میرے اپنے نظریے کے مطابق، اپنے دماغ کے مطابق ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پڑھے لکھے الحمدللہ اس بات کو سوچتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں ایک رائے آ رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے۔ ملکی اور غیر ملکی تمام تر سازشوں کے باوجود عمران خان کہیں نہیں جا رہے۔ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، یہ میرے بقول۔ ہو سکتا ہے کل کے دن کچھ ایسا ہو جائے جس سے اعتماد رک جائے، یا کل کے دن کچھ بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ 2023 کا الیکشن جو ہے وہ خان باریک سے جیتے گا۔ اب یہاں یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے جو عالمی طاقتیں عمران خان کو ہٹانا چاہ رہی ہیں، وہ 2023 کے الیکشن میں بے شک عمران خان کو وہ 10 سے 22 سیٹیں ہی بڑی مشکل سے وہ جیتنے دیں گے۔ ترین علیم پریشر گروپ موجودہ حالات کی سنگینی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے PTI میں واپسی نہیں چاہ رہے، کیونکہ عمران خان نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں مکمل طور پر اگنور کر چکا ہے، اور یہ PTI میں واپسی اور اپنے مقام کی بحالی چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عمران خان یا بزدار حکومت کو کچھ بھی بگاڑنے سے
ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اب بقول ان کے علیم خان کہتے تھے کہ اگر اب یا جو ترین گروپ تھا وہ کہتا تھا کہ بزدار مائنس بات ہوگی، مائنس بزدار پہ بات ہوگی۔ اب تو بزدار بھی چلا گیا، اب تو پرویز الہی کو نامزد کر دیا گیا۔ اب یہ لوگ کیوں نہیں اس کی سپورٹ کر رہے؟ ناظرین اس کے پیچھے بھی ایک گیم ہے، کیونکہ علیم خان بھی ان بندوں میں شامل ہے جو امریکن ایجنسی کے بندے سے مل چکا ہے، امریکن ایمبیسڈر سے مل چکا ہے۔ ادھر پھر ترین صاحب جو ہیں وہ لندن میں گئے، انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی، ادھر بھی ان کی ملاقات آفیشلی جو ہے وہ ان کے برطانیہ کے جو جتنے ہیں آفیشل ان سے ہوئی ہے، پھر اس کی امریکہ کے اندر وہ ہوئی ہے۔ تو اس طرح یہ ناظرین یہ پس پردہ جو حقائق چلے آ رہے ہیں، اس کے نیچے اگر غور سے دیکھا جائے اس کے اندر، تو یہ واقعی بہت بھیانک نتائج ہوں گے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، عمران خان نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے اس کو کسی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ واقعی اس کے اندر اس کے پس پردہ ایک ایسی طاقت، کوئی ایسی قوت ہے، وہ ایسی طاقت کیا بلکہ ایسی بہت سی قوتیں ہیں جس کے اندر اسرائیل ہے، انڈیا ہے، امریکہ ہے، اور یہ امریکہ کی اتحادی جو عمران خان کو نہیں چاہتے کہ وہ ذرا سی دیر بھی اور پاکستان کی قیادت کرے، وہ چاہتے کہ عمران خان کا صفایا ہو جائے، ہماری سے جان چھوٹے۔ ایسے تو نہیں وہ خواجہ آصف ورگے کہہ رہے کہ جی امریکہ چاہے تو ہماری معیشت کو پل بھر میں اس طرح تباہ ستیہ ناش کر دے، امریکہ کی وجہ سے ہمارے وینٹیلیٹر ہیں، یہ وہ چیزیں۔ ناظرین یہ ہے وہ زمانہ جاہلیت کہ لوگ آج کے دو پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ہی سپر پاور ہے، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، امریکہ کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ اب اس کے بندے کا یقین دیکھیں، وہ کہتا ہے جب مجھے موت آنی ہے تو کسی سے پوچھ کے نہیں آنی، اگر جس نے مجھے زندگی دی ہے وہی مجھے موت دے گا، تو پھر میں کیوں چھپتا پھروں؟ تو وہ دیکھیے ایک تنہا بندہ، اکیلا بندہ ان 11 پارٹیوں کے خلاف کھڑا ہے، اور اس کی 2011 میں کہی ہوئی بات آج سچ ثابت ہوگی کہ میں جب ان کے خلاف کارروائی کروں گا تو یہ لوگ سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے ٹرسٹ ایک ہے۔ تو آج وہی بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ 11-12 پارٹی جتنی بھی ہیں یہ ساری ایک ہوگی، اور وہ تنہا اکیلا لڑ رہا ہے ان سے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس مرد مجاہد کو صحیح و سلامت اور تندرستی کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے۔